بسم اللہ الرحمن الرحیم الروض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد 2، باب 10واں، عام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق مبارکہ اور حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو پامال کرنا حرام ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت کی پامالی، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قلب اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقویٰ یہاں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت عمرو بن الحوث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد واعظ و نصیحت فرمائی اور 3 بار بتکرار پوچھا، سب سے زیادہ عزت و حرمت والا دین کون سا ہے؟ سب سے زیادہ عزت و حرمت والا دین کون سا ہے؟ سب سے زیادہ عزت و حرمت والا دین کون سا ہے؟ راوی کہتے ہیں، لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حج اکبر کا دین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس دین کی حرمت، تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ ہر جرم کرنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ کوئی باپ بیٹے کے جرم کا اور کوئی بیٹا باپ کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اس کے بھائی کی کوئی چیز حلال نہیں جب تک کہ وہ خود نہ حلال قرار دے۔ سنو، جاہلیت کا ہر سود باطل ہے۔ تمہارے لیے صرف اصل زر جائز ہے۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ البتہ عباس بن ابن عبد المطلب کا سارا سود میں اصل زر باطل کر دیا گیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جاہلیت کا ہر خون ساقط ہے، اور سب سے پہلے حارث بن عبد المطلب کا خون ساقط کر دیا گیا ہے۔ یہ بنو لیث میں دودھ پیتے تھے اور حسین نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کرتے ہوئے کہا ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو الاحوص نے اسے شبیب بن غرقہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کرنے کے سبب کفر کی طرف نہ لوٹ جانا۔ مسلمانوں کو باہمی جدال و قتال اور تفرقہ و انتشار پر اکسانا اور برا برانگیختہ کرنا بھی ارتکاب کفر کے مترادف ہے، بلکہ یہ ارتداد کے زمرے میں آتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث 7، ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اے کعبہ، تو کتنا عمدہ ہے،
اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم المرتبت ہے، اور تیری حرمت بھی کتنی عظیم ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے۔ مومن کے جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت و تقدیس سے زیادہ ہے، اور ہمیں مومن کے بارے میں ہمیشہ نیک گمان ہی رکھنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت نافع فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دن بیت اللہ یا کعبہ شریف کی طرف دیکھا اور فرمایا، تو کس قدر باعظمت ہے اور تیری عزت کتنی عظیم ہے، لیکن مومن کی عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری عزت سے بھی زیادہ ہے۔ حدیث نمبر 8۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یہ فرمائیے کہ اگر میدان جنگ میں کسی کافر سے میرا مقابلہ ہو اور وہ میرا ہاتھ کاٹ ڈالے، اور پھر جب وہ میرے حملے کی جد میں آئے تو ایک درخت کی پناہ میں آ کر کہہ دے، اسلمت للہ، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، کیا میں اس شخص کو اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد کلمہ پڑھا ہے، کیا میں اس کو قتل نہیں کر سکتا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو وہ اس درجے پر ہوگا جس پر تم اس کو قتل کرنے سے پہلے تھے، یعنی حق پر، اور تم اس درجے پر ہوں گے جس درجے پر وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا، یعنی کفر پر۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ حدیث 9۔ ایک روایت میں حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جہاد کے لیے مقام حرقہ کی طرف روانہ فرمایا، جو قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ ہے۔ ہم صبح وہاں پہنچ گئے اور شدید لڑائی کے بعد انہیں شکست دے دی۔ میں نے اور ایک انصاری صحابی نے مل کر اس قبیلے کے ایک شخص کو گھیر لیا۔ جب ہم اس پر غالب آ گئے تو اس نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ انصاری تو اس کی زبان سے کلمہ سن کر الگ ہو گیا، لیکن میں نے نیزہ مار کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ جب ہم واپس آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے اسامہ، تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ کلمات دہرا رہے تھے، اور میں افسوس کر رہا تھا کہ کاش آج سے پہلے میں اسلام نہ لایا ہوتا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ اصل 2، مسلمان کو ناحق قتل کرنے والے کا انجام بد۔ حدیث نمبر 10۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے ناحق خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 11۔ حضرت ہشام بن حکیم بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو اذیت و تکلیف دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 12۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام آسمان و زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اسے امام ترمذی، ربی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 13 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چند کلمات کے ذریعے بھی کسی مومن کے قتل میں کسی کی مدد کی، یعنی قتل کی منصوبہ بندی میں شریک ہوا یا کسی کے قتل کرنے کے لیے مشورہ دیا یا اسے ابھارا، تو وہ شریک جرم ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس شخص۔ اسے امام ابن ماجہ اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 14 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان شخص کے قتل کے مقابلے میں پوری دنیا کا ناپید اور تباہ ہو جانا ہلکا واقعہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ 15 نمبر ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کے زوال پذیر ہو جانے سے بڑی بات ہے۔ اسے امام نسائی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 16 حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، جس شخص نے کسی مومن کو جرم سے ناحق قتل کیا اور اپنے اس قتل پر نازا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نفلی اور فرض عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ اسے امام ابو داؤد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ فصل 3 کون سا اسلام افضل ہے؟ حدیث نمبر 17 ایک روایت میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین اسلام اس شخص کا ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی اذیت اور شر سے دوسرے مسلمان محفوظ و مامون رہیں۔ حدیث نمبر 18 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مروی ایک روایت میں ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا اسلام سب سے بہتر ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ سے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ 19 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور طویل روایت میں بیان کرتے ہیں، پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، حاکم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ فصل نمبر 4 بہترین مسلمان کون ہے؟ حدیث نمبر 20 حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، مسلمانوں میں سے کون بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان بہترین ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ حدیث نمبر 21
ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مسلمانوں میں سے کون بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان بہترین ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 22 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 23 ایک روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مسلمانوں میں سب سے زیادہ پرامن اور کامل ترین اسلام اس کا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ فصل 5 سچا اور کامل مومن کون ہے؟ حدیث نمبر 24 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے خون یعنی جان اور مال کو محفوظ سمجھیں۔ یعنی اسلام اور ایمان کو محض عبادات و تسبیحات تک محدود کرنے والے اس امر پر غور کریں کہ اگر ان کے شر سے دیگر لوگوں کی عزت و آبرو اور جان و مال محفوظ نہیں تو ان کا اسلام و ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی نے مذکور الفاظ کے ساتھ اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 25 ایک روایت میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ سنو، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے جان و مال محفوظ ہوں۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان، گفتار و اعمال سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ مجاہد وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کے شر سے جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ نفس کے شرور کی سرکشی و استیصال ہی حقیقی مجاہد کا نصب العین ہوتا ہے، اور معصیت اور گناہوں کے دلدل سے نکل کر نیکی اور بھلائی کے شاہراہ پر گامزن مسافر ہی اصل مہاجر ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، حاکم، ابن حبان اور ابن مبارک نے روایت کیا ہے۔ حدیث 26 ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے جان و مال کو اس حد تک محفوظ و مامون سمجھے کہ اسے کامل طمانینت اور بھرپور اعتماد کے ساتھ ان کا امین اور نگران و محافظ بنائے۔ اور مہاجر وہ ہے جس نے برائی کو چھوڑ دیا اور آئندہ بھی اس سے بچتا رہا۔ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 27 حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا خوف نہ ہو، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور برائیوں کو ترک کر دے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔
حدیث نمبر 28 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ آثار اور اقوال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں کی نسبت بندے مومن کی تکریم زیادہ ہے۔ اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ دو، امام جعفر نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے قرب رکھنے والے چنندہ خوش بخت اور خوش خصال مقرب و محبوب بندے کی 3 علامات ہیں۔ ایک، جب اللہ تعالیٰ اسے علم سے نوازتا ہے تو اسے اس پر عمل کی توفیق بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اسے اس پر عمل کی توفیق دیتا ہے تو اسے اس کے عمل میں اخلاص سے بھی نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 3، جب اسے مسلمانوں کے ساتھ معاشرت کے لیے کھڑا کرتا ہے تو اس کے دل میں مسلمانوں کی حرمت بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک مومن کی حرمت اللہ تعالیٰ کی حرمت میں سے ہے۔ اسے امام ابو عبد الرحمن سلیمی نے روایت کیا ہے۔ 3، حضرت محمد بن فضیل نے فرمایا ہے مومن کی حرمت سب حرمتوں سے افضل ہے اور اس کی تعظیم سب اطاعتوں سے زیادہ رتبہ والی ہے۔ قول نمبر 4، اسے امام عبد الرحمن سلیمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مومن کی حرمت کو عظیم بنایا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھو۔ اسے ابن حیان نے روایت کیا ہے۔ قول نمبر 5، حافظ ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں کہ مومن کی حرمت اس کی موت کے بعد ایسے ہی باقی رہتی ہے جیسے اس کی زندگی میں تھی۔ پارٹ نمبر 50 پیج نمبر 175 پر مکمل ہوا اور فصل 1 بھی مکمل ہوئی۔ اب فصل نمبر 2 آگے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔